فضول سوالات نہ کیا کرو، کیوں؟ جتنے سوالات کرتے جاؤ گے تو ان کے جو جوابات آئیں گے ممکن ہے تمہیں پھر ان پر عمل کرنا مشکل ہو، ناگوار گزرے، یا تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوں، تمہارے طبیعت کے مطابق نہ ہوں، پھر تمہارے لیے مسئلہ بنے۔ اس کی میں نے چند مثالیں عرض کی تھیں۔ جیسے وہاں انسان کی خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے، میں نے مثالیں عرض کی تھیں کہ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ مجھے طعنہ مارتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، تو آپ مجھے بتائیے میرا باپ کون ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھی یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، حلالی نہیں ہے۔ اب وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا کوئی اور پوچھے، جبکہ شریعت نے قانون بتا دیا ہے کہ الوالد للفراش، جس کا نکاح ہے بچہ اسی کا ہے۔ تم اس کھود کرید میں نہ پڑو کہ اس دوران شادی شدہ عورت سے غلطی ہوئی، فلاں ہوا، یہ بچہ حرام کا ہے حلال کا ہے، تم اس چکر میں نہ پڑو۔ الوالد للفراش، عورت جس کے نکاح میں ہے بچہ اسی کا ہے، بس۔ اب یہ حسن ظن ہے، ہر کسی بچے پر کوئی بدگمانی نہیں کر سکتا، کوئی تہمت لگا سکتا، شریعت نے قانون بتا دیا۔ اب اگر تم بال کی کھال اتارو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور حقیقت بھی یہی ہو کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، تو اب بتائیے اس عورت کے بارے میں کتنی بدگمانیاں ہوں گی، اس بندے کے بارے میں کتنی بدگمانیاں ہوں گی، اور ساری زندگی اس بچے کو لوگ کیا کہیں گے؟ حرام زادہ۔ پھر اس کی جو آگے نسل ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ تم کن کی اولاد ہو؟ تو معاشرے میں کتنا خرابی اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور اس کے ہونے نہ ہونے سے تمہیں ملے گا کیا؟ اس سوال کے جواب سے تمہیں دنیا آخرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس بچے کا جو بھی جیسا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا تھا کہ بے فائدہ سوالات نہ کرو۔ میں نے مثالیں دی تھی، لوگ پوچھتے ہیں آدم و حوا کا نکاح ہوا تو نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ آدم و حوا کا نکاح ہوا تو حق مہر کیا تھا؟ آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اس وقت اور کوئی انسان تو تھے نہیں، گواہ کون تھے؟ یعنی وہ ساری باتیں جو اس دین کے اندر ہیں پوچھتے ہیں کہ اس دین پر اس کو فٹ کرتے ہیں۔ بھئی یہ شریعت الگ ہے، وہ شریعت الگ تھی، وہ قانون الگ تھا، اس وقت بہن بھائی کا نکاح ہوتا رہا، اب جائز ہے کوئی؟ آدم و حوا کے اندر تو آدم و حوا کی ایک بیٹے اور بیٹی یوں نکاح ہوتا رہا، اب تو وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر شریعت کے حکام مسائل اپنے اپنے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ یہ 2-3 دن پہلے سے میرے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نانی کا کیا نام تھا؟ بھی تمہیں معلوم نہ ہو تو قبر میں نقصان کیا ہوگا؟ تمہاری عملی زندگی کا اس سے تعلق کیا ہے؟ اپنی نانی کی نانی کا نام کا پتہ نہیں ہے اور حضرت علی کی نانی کے نام پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بے فائدہ سوالات ہیں، فضول سوالات ہیں، ان سے روکا گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے عرب کے اندر آج تک بھی یہ چل رہا ہے۔ خیر اب یہ ہے کہ اصطلاحیں بدل گئی ہیں، ورنہ کرتوت ہمارے آج بھی وہی جہلیت والے چل رہے ہیں، کام ہم وہ کرتے ہیں لیکن نام وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو اس وقت لوگ اپنی مرضی سے کچھ باتیں طے کر لیتے، من گھڑت، افتراء، پھر کہتے کہ ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ بنائی خود ہیں، باتیں خود بنائی ہیں، خود گھڑی ہیں، پھر اس کو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور پھر کہا کہ اس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا وہ لوگ بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام مقرر کیے ہوئے تھے۔ مثلا ایک نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ وہ اس جانور کو کہتے تھے کہ اس جانور کا دودھ، مؤنث جانور ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس مؤنث جانور کا دودھ ہمیشہ کے لیے بس یہ بتوں کے نام پہ صدقہ ہے، کبھی ہم اس دودھ کو استعمال نہیں کریں گے۔
کوئی نکال لے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی ہے، بس وہ نکال لے، اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ یہ دودھ ہم نے مستقل چھوڑ دیا، چاہے وہ جتنی دفعہ بچہ دیتی رہے گی دودھ ہوتا رہے گا، اس کا دودھ وقف ہے۔ آج کل مختلف شکلوں میں لوگوں نے دودھ مختلف لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا، اس کو کہتے تھے وہ بحیرہ۔ اور دوسرا ایک جانور جس کا نام وہ صائبہ رکھتے تھے کہ وہ جانور ہی مستقل بتوں کے نام پہ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جائیں قبرستانوں میں مرغے پھر رہے ہیں جی، کسی نے آ کے بکرا چھوڑ دیا جی، یہ جی ہم نے دے دیا ہے فلاں پیر صاحب کو، یہ اس پیر صاحب کی خانقاہ کے حوالے۔ اور آج بھی ہماری جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں سلطان بہو صاحب کی، تو گائے کے باقاعدہ ریوڑ چرتے ہیں، یہ ساری گائے آ کے قبر میں لوگ ان کے پیر صاحب کی نذرانہ کر دیتے ہیں، ان کے پورے ریوڑ ہیں، کئی بندے ہیں چرانے کے رکھے ہوئے۔ ایسے اور جانور بھی ہیں، تو یہ جانور آ کے بتوں کے نام پہ وہ ان کے خیال میں یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اب یہ ہمارا صدقہ ہے، ہمارا کفارہ ہے، بہت بڑا ثواب ملے گا، تو اس کا نام وہ صائبہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مؤنث اونٹنی ہو اور مؤنث اونٹنی مستقل کئی دفعہ بچی جنے، چونکہ بچی جیسے آج کل بھی ایسے ہے، گائے کے اندر نسلی گائے ہو، وہ اگر مؤنث بچہ جنے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر بچہ کٹا ہو تو کہتے ہیں مزہ نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اونٹنی اگر 10 دفعہ بچی ہی جنتی رہے، مؤنث بچی، تو اس اونٹنی نے ہمیں بہت کچھ دے دیا، لہٰذا اب وہ اونٹنی 10 بچیاں جننے کے بعد اب وقف ہے بت کے نام پہ، اب اس کو ہم نے اس سے نفع نہیں اٹھانا، نہ اس پر بوجھ لادنا ہے، نہ اس سے کوئی اور کام لینا ہے، بس اب اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ پیر صاحب کی ہے، اب یہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ اگر 10 مرتبہ کسی اونٹنی سے، جیسے اونٹ کو اونٹنی سے جفتنی کراتے ہیں، گائے بھینس کی ہر جانور مذکر مؤنث کا ملاپ کراتے ہیں، تو جس اونٹ کی اونٹنی سے ملاپ کرایا اور 10 دفعہ اس اونٹ کے ملاپ سے آگے بچی پیدا ہوئی، مؤنث اونٹنی پیدا ہوئی، تو بس کہتے یہ اونٹ بھی بڑا بھاگوں والا ہے، لہذا اس کو بھی آپ بت کے نام پہ وقف کر دیا، اس کو وہ اپنی اصطلاح میں حام کہتے تھے۔ تو یہ 4 جانور تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان چاروں کا قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں تذکرہ آیا ہے۔ اب یہ ان کے پالے پولے ہوئے جانور ہیں، وہ خود مالک ہیں، اللہ پاک نے انہی کو دیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس مال میں اپنی طرف سے ایک تصرف کیا ہے، خود ہی بحیرہ بنایا، خود ہی اس کو صائبہ بنایا، خود ہی اس کو وسیلہ بنایا، خود ہی اس کو حام بنایا، پھر اس کی نسبت کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اب جو ایسا کرتا ہے اور جو اس جانور کا احترام کرے گا، جو اس جانور کو، اس کے لیے احترام کیا تھا، یہ کہیں کسی کی کھیتی میں چلا جائے، کہیں چرنے پھرنے کے لیے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آج بھی ایسے ہے، بڑا لوگ احترام کرتے جانوروں کا۔ میں ایک دفعہ گیا سلطان بہو کی طرف، ساری سرخ رنگ کی گائے ہیں، پتہ نہیں کتنا زیادہ ہیں، 2-3 بندے ان کے چرانے والے سنبھالنے والے ہیں، اور وہ کسی کی کھیتی میں کہیں چلی جائیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے برکت ہوگی، پیر صاحب کی ہیں، خانقاہ کی ہیں، دربار کی گائے ہیں، تو اس سے اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر میرا تیرا کسی اور کا جانور چلا جائے تو اسی وقت پھاٹک بھی ہے، اسی وقت جھگڑا بھی ہے، اسی وقت تو میں بھی ہے، اسی وقت سارا کچھ ہے، وہاں برداشت نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہی برداشت نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے پر یہ اتنا برداشت ہے۔ اور پھر اس میں سب سے جو مین غلطی ہے، اس پر ثواب سمجھنا، ایک کام کیا میں نے خود ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا، اللہ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا، کیا میں نے خود ہے، اور خود ایک کام کر کے پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں اس کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ بنا، یہ لکھا ہے تفسیر میں، یہ مقام تشریع ہے، یعنی شریعت بنانے کا مقام ہے، گویا میں خود خدا بن بیٹھا کہ میں شریعت بنا رہا ہوں کہ میرے کیے ہوئے کام پہ تمہیں ثواب ملے گا، حالانکہ یہ منصب تو کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ تشریعی، شریعت مقرر کرنا، کون حلال ہے کون حرام ہے، کس پر ثواب ہوگا کس پر گناہ ہوگا، یہ منصب مخلوق کا، نبی کا بھی نہیں ہے، یاد رکھو۔
یہ منصب صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ اس عمل پہ اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں، اس عمل پہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں، اس عمل پہ گناہ ہوگا، یہ عمل صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا اتنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی بتلانے والا ہوتا ہے، نبی شریعت بنانے والا نہیں ہوتا۔ نبی شریعت اللہ کی بنائی ہوئی اپنی امت کو بتلاتا ہے، اس لیے اس کو رسول کہا جاتا ہے، قاصد کہا جاتا ہے، پیغام رسان کہا جاتا ہے، پیغمبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پیغام لے آنے والا۔ یہ فارسی میں ہے پیغمبر، عربی میں رسول ہے، قاصد پیغام لے آنے والا۔ وہ پیغام کے اندر پیغام لانے والا اپنی ملاوٹ نہیں کرتا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہودیوں نے بدگمانی کی تھی کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ پیغام میں کمی بیشی کر دے گا، تو اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جو اپنی طرف سے ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرتا، یہ امین ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ما جعل اللہ، نہیں مقرر کیا اللہ نے، من بحیرہ، کوئی جانور بحیرہ کے طور پر، ولا صائبہ، اور نہ کوئی صائبہ کے طور پر، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ کے طور پر، ولا حام، اور نہ حام کے طور پر۔ اللہ نے ان میں سے کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا، کہ ان چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں۔ اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں لا یعقلون، جن کے اندر عقل ہی نہیں ہے کہ بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت بنانے والے یہ کام تم نے خود کیا، بت بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے، بتوں کے لیے چڑھاوے بھی خود کیے، پھر ان پر ثواب عقاب بھی خود مقرر کیا، تو یہ تو سارا تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم خدا تھوڑی ہو، تمہیں یہ منصب تھوڑی حاصل ہے کہ تم جس چیز کو چاہو ثواب کا کام بتاؤ اور جس کو چاہو گناہ کا کام بتاؤ۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مولوی کی اونٹنی ہے، جہاں چاہے بٹھا دے، جہاں چاہے اٹھا دے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جب اپنی منمانیاں شروع کی شریعت کے اندر، اللہ کے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا، حدیث کا راستہ چھوڑ دیا، تو پھر یہی ہوا۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کے پابند رہتے تو پھر شریعت کسی کے باپ کی اونٹنی نہیں ہے۔ نبی وقت بھی، وقت کا نبی بھی شریعت کا پابند ہے۔ کوئی مولوی، کوئی پیر کیسے کہہ سکتا ہے وہ جی ہمارے حضرت صاحب اب اس جہان کی اس شریعت کے احکام سے اوپر چلے گئے، اب وہ نمازیں مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ میرے اوپر فلاں نماز معاف ہو گئی ہے، میرے لیے فلاں حرام حلال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں کہا، کسی اللہ کے نبی کے صحابی نے نہیں کہا، کسی تابعی نے نہیں کہا، کسی امام مجتہد نے نہیں کہا، اور کسی بڑے سے بڑے ولی نے بھی آج تک یہ بات نہیں کی۔ جو سچے ولی ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی شریعت کے زیادہ غلام ہوتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ کے دین کا سبق جتنا جو زیادہ یاد کرتا گیا وہ اتنا شریعت کا زیادہ پابند بنتا گیا۔ چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جو شریعت کا سبق یاد کرتا ہے پھر وہ نماز سے کبھی چھٹی، وہ جماعت سے کبھی چھٹی، وہ دین کے کام سے کبھی چھٹی وہی کرتا ہے جس کا دین والا سبق کچا ہوتا ہے، جس کے دین کا سبق یاد اور پکا ہوتا ہے وہ کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمْ، زیادہ تر ان میں سے جو اپنی طرف سے باتیں بنائیں۔ اب آج کل جتنے رسومات ہیں، جتنی بدعات ہیں، جتنے خرافات ہیں، شریعت کا ان کے اندر کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے۔ مولوی، پیر، میں، کوئی اور، ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، خاندان، شادی کے موقع کی رسومات دیکھو، غمی کے موقع کی رسومات دیکھو، یقین مانیے بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنا رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی ان کا دین قرآن شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پکی بات ہے شادی کی رسموں پر آپ قوم برادری میں، خاندان میں کبھی دیکھ لیں، وہ کہیں گے سارا کچھ چھوٹ سکتا ہے پر باپ دادے والی رسم
کچھ بھی ہو جائے اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے، اس پر تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم ارائی کہاں ہیں کہ ارائیوں والی رسم چھوٹ جائے، پھر ہم بٹ کہاں ہیں کہ بٹوں والی رسم چھوٹ جائے، پھر ہم مغل کہاں ہیں کہ مغلوں والی رسم چھوٹ جائے، پھر ہم میاں کہاں ہیں کہ میوں والی رسم چھوٹ جائے۔ جو ہمارے خاندان کی رسم ہے، شریعت رہے نہ رہے، وہ تو رہنی ہی رہنی ہے۔ اتنا ہم لوگ ان پر پکے ہو گئے، حالانکہ وہ خود ہماری ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ہیں، خود من گھڑت ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، زیادہ تر ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو عقل سے عاری الخالی ہیں، ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ شریعت اللہ کا حکم ہوتا ہے، وقت کے نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو شریعت نہیں بن سکتی، اور نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو شریعت نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد